بریلوی جنتی السلام علیکم الفاتحہ۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، امام حسین کا تصور کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ وحزبہ الغوث الأعظم الجیلانی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے اور سب کے آقا کریم سرور کون و مکان احمد مختار یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات نبی اور آل نبی اہل بیت کرام کی محبت میں نعتیہ اور منقبت اور تقاریر کے نوری پروگرام میں شریک ہو کر مستنیر ہیں۔ ماشاء اللہ جیتا جاگتا مجمع ہے۔ اب میں بھی آیا ہوں تو آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں اور کربلا سے کیا سبق ملتا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کے گاؤں کی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ کہیے انشاءاللہ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے ہیں۔
امام حسین کا وہ مقام ہے کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اچھا، قدر والا آدمی جانتا ہے تبھی نہ کسی قدر کرے گا، اور جو بے قدرہ ہوگا وہ کیا کسی قدر کرے گا، ہے نا؟ یزیدی سب بے قدرے تھے اس لیے قدر نہیں کرتا۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، مجھ کو بخشوائے گی تیری محبت اے حسین۔ ظاہر بات ہے کہ آپ امام حسین کی محبت میں بیٹھے، اس میں دو رائے نہیں۔ پیسہ اپنی جائز کمائی کا لٹا رہے حسین کے نام پر، نبی کے نام پر، سبحان اللہ۔ روز 100-200 ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، کوئی فرشتہ لکھتا نہیں، لیکن نبی آل نبی کے نام پر لٹاتے ہیں تو وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور قیمتی وقت دے کر آپ بیٹھے ہیں، اور بیٹھ کر جاگ کر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں کہ امام حسین پہ احسان ہو، یا ہم بول کر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ تو امام حسین کا احسان ہے کہ وہ بیٹھا لیں اور قبول کر لیں تو اور بڑا احسان ہے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ ہم آپ بیٹھے ہیں اور ان کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کر۔ نبی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو جو لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت فرما۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں سب حسین سے محبت کرتے ہیں، کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے گا۔ ہاں، تو اب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ تب حسین سے محبت کرنے یا نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ محبت تو کریں پر امام حسین کی بات کو بھی مانیں، یہی مطلب ہوا نا، کیا حضرت ان کی بات بھی مانیں۔ امام حسین کو ماننے والے تو بہت ہیں، کئی لوگ مانتے ہیں، علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حسین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حسن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، پنجتن کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، پر حسین کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر حسین کی بات نہیں مانتے۔
وہ کون لوگ ہیں؟ وہ شیعہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ رافضی لوگ۔ وہ علی کی بات، علی کی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر علی کی بات نہیں مانتے، اور ہم لوگ علی کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور علی کی بات بھی مانتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ ہاں؟ دھیان سے سنیے گا، غور سے۔ جیسے شیعہ لوگ حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، جب سارے لوگوں نے پہلا خلیفہ مان لیا حضرت ابو بکر کو، تو علی کہیں گئے تھے تو ان کو بلوایا حضرت ابو بکر صدیق نے، ان سے پوچھا کہ سب نے مان لیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن الذی یؤخرک یا ابا بکر۔ یہ حدیث ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ حضرت علی نے عرض کیا اے ابو بکر، جب رسول اللہ نے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے تو پیچھے کرنے کی کس کی مجال ہے جو آپ کو پیچھے کرے؟ جب رسول اللہ نے آگے بڑھا دیا تو پیچھے بولیے کون کر سکتا ہے، کس کی مجال؟ اور ہاتھ بڑھایا اور بیعت کر دیا حضرت علی نے۔ تو حضرت علی نے تو پہلا خلیفہ مانا، تو یہ رافضی شیعہ پہلا کیوں نہیں مانتے؟ تو جب علی نے مان لیا، حسین نے مان لیا، حسن نے مان لیا، سب اہل بیت نے مان لیا، سارے صحابہ 1,24,000 سب نے مان لیا ابو بکر کو پہلا خلیفہ، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ صرف ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر علی کی بات نہیں مانتے۔ ہم لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور علی کی بات بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، زور سے کہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس زمانے میں رافضی اور شیعہ کافی بڑھ رہے ہیں، اگرچہ آپ کے گاؤں میں سب سنی ہیں، کونوں وہابی یا شرافتی نہیں ہے مان لیجیے، مگر دوستی اور رشتہ داری ہو گئی۔ بات سمجھیے گا؟ ہاں، دوستیاں ہو گئی، رشتہ داریاں کچھ ہوتی جا رہی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہے کہ نہیں ایسا بتائیے؟ ہاں، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے تقریر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عوام چندہ کرتی ہے، عوام مولانا صاحب کا ہاتھ چومتی ہے اور نذرانہ دیتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے۔ یہ کب حلال ہوگا؟ یہ اس وقت حلال ہوگا کہ کسی کے باپ کی طبیعت سے تقریر نہ ہو، رسول پاک کی شریعت سے تقریر ہو۔ یہ نہیں کہ کمیٹی نے کہا کہ ہائی بولیے، یہ مت بولیے۔ کمیٹی کا کام صرف یہ ہے چندہ کر کے جلسہ کرنا اور تقریر کا عنوان طے کرنا شریعت کا کام ہے، اور وہ عالم دین طے کرے گا، وہ کسی کی رعایت نہیں کرے گا، غلط دیکھے گا تو بول دے گا، اور جو جیب میں نذرانہ جمع کرنے کا عادی ہے وہ تو لوگوں کو اسٹائل دکھائے گا، موج میں رکھے گا، منورنجن کرائے گا، تھوڑا سا گھمائے گا، لوگ کہیں گے بڑا مزہ آیا، نوجوان کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ ابے مزہ تو آیا پر تقریر سے تم کو ہدایت نہیں ملی۔
مزہ تو آیا، تقریر سے ہدایت نہیں ملی، فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں مسافہ کرنے آئے لوگ، درجنوں نوجوانوں کے ہاتھ میں کڑا ہے نا، بات سمجھو ذرا، اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا اور کڑا، یہ حدیث کے مطابق پہننا گناہ ہی نہیں، حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اے بابو، یا اللہ، ایک آدمی ہیں جن کی بنیان میں فوٹو ہے، مسئلہ سنو، دھیان سے سنیے آپ لوگ، کبھی بھی کہیں بھی مسجد میں، مدرسے میں، جلسے میں، میلاد میں فوٹو والی بنیان، فوٹو والا کپڑا پہن کے آنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ کیوں گناہ ہے؟ نبی نے فرمایا کہ جہاں پر تصویر ہوتی ہے جاندار کی، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں، نہیں آتے نا؟ تو تمہاری بنیان دیکھ کے جو بھی تھے وہ چلے گئے، گاؤں سے تو رحمت چلی گئی، رحمت کے فرشتے چلے گئے۔ نبی کی حدیث ہے، نہ مانے جو حدیث پکا ہے تو خبیث۔ بولیے، اور فوٹو دیکھ کے چلے گئے وہ۔ اب آپ جلسہ کر رہے ہیں رحمت نازل کرنے کے لیے، اور یہاں جہمت ہو گیا، بات سمجھے؟ اس لیے جو ایسی بنیان پہنے ہوں وہ چپ چاپ چلے جائیں، بنیان اتار کے کرتا قمیض پہن کے آ جائیں۔ اب جھانکیے مت آپ کہیں نہ، کسی کو جھانکنا منع ہے، جھانکیے مت، وہ آدمی چپے سے اٹھ جائے گا، اگر 2 منٹ بعد اٹھے گا آپ کو کیا پریشانی؟ اب وہ اٹھے گا تو امام حسین خوش ہو جائیں گے، امام حسین اس نوجوان سے زیادہ خوش ہوں گے کہ یہ مجھ کو بھی مانتا ہے، میری بات بھی مانتا ہے۔ تو وہ جمع بندی والی تقریر نہیں ہوگی، اصلاح والی بات ہوگی۔ سنتے چلے آ رہے ہیں شہادت، فضائل، مناقب، کون نہیں جانتا، لیکن نتیجہ کیا دیکھنا ہے وہ دیکھو۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیوں حرام ہے؟ میرے آقا خانہ کعبہ میں پہلی بار قدم رکھا، داہنا قدم رکھا، اور ان کے دادا ابراہیم کا فوٹو بنا ہوا تھا دیوار پہ، تو نبی نے اپنا قدم پیچھے کھینچ لیا اور فرمایا کہ جب تک یہ فوٹو مٹاؤ گی نہیں عائشہ، تب تک محمد بن عبداللہ کا قدم خانہ کعبہ میں نہیں جائے گا۔ ہاں، دیکھ رہے ہیں، جب تک قدم۔ اب بتائیے کس کا فوٹو تھا؟ نبی کے دادا کا تھا۔ کس کا؟ ارے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہمیں جب نبی کا فوٹو جائز نہیں تو تیرے باپ کا فوٹو کیسے جائز ہو گیا؟ رسول پاک کا فوٹو جائز نہیں تو اپنے باپ کا، دادا کا فوٹو گھر میں لگا کر سجا کر رکھا ہوا ہے، اگر رحمت کے فرشتے جا رہے ہیں بند کرو، اگر ایسا کوئی گندا پیر آتا ہے اس کو بھی کنارہ لگاؤ، وہ بھی فوٹو نہیں چاہتا ہے۔ نبی نے جب اپنا اور اپنے دادا کا فوٹو حرام کر دیا تو دنیا میں کسی کا فوٹو حلال نہیں۔ اور تم فلمی ہیرو کا فوٹو لے کے آ رہے، فلمی ہیروئن کا فوٹو لے کے آ رہے۔ موبائل دیکھو تو جو ہے
موبائل دیکھیے، نبی نے فرمایا تھا نا، گانا بجانا بے حیائی کی کثرت ہو جائے گی تو سمجھو قیامت قریب ہے، کہا تھا نا، سب کو معلوم بات ہے۔ ہم جو ہے جو یہ روایتیں آپ کو سنا رہے ہیں، کربلا سے یہی سب سبق ملتا ہے۔ ابھی دیکھتے رہیے آپ، درشی پڑھی ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ فوٹو جو ہے، جو پہچان پتر کا ہے، الیکشن کارڈ ہے، یا اور کوئی ضرورت کی چیزیں، ان کی بات الگ ہے نا؟ یہ تو گورنمنٹ کا قانون ہے، وہ تو کرنا ہی پڑے گا، بولیے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، وہ تو الگ ہے۔ شوقیہ فوٹو کھنچانا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، عیاشی بے حیائی کی کثرت ہوگی، موبائل اٹھایا، ایسے مارا، ہیروئن کو آ گیا ہے، کہاں وہ جمعہ میں تھے، مسجد میں گیا، کہاں گیا؟ مسجد میں ہے، رین بج گئی، گانا آ گیا، تو گھر سڑک بازار تو الگ، مسجد میں گانا گھس گیا، مسجد میں فوٹو گھس گیا، مسجد میں عیاشی گھسا دی۔ جب لکھا ہوتا موبائل بند کرو تو سب سے پہلے نوجوانوں کربلا کے امام سے سبق حاصل کرو۔ کمیٹیاں بن گئی، جلسے ہوئے، مگر حسین کو خوش نہیں کیا۔ بات سمجھو، خالی جمانے والی بات مت کرو، تقریر وہ جمتی ہے جو کربلا میں جم جائے، جو نبی کو جم جائے وہ تقریر ہے، جو تم کو جم جائے وہ تقریر تھوڑا ہے نا، جو اللہ رسول کو جم جائے۔ حق بولو، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آج محرم کے مہینے میں، کربلا کے مہینے میں، امام حسین کے نام پر جن جن نوجوانوں نے دھاگا اور کڑا پہنا ہے وہ اتار دیں، ابھی اتار دے یا اس جلسے کے بعد اتار دے، مگر اتار دے تاکہ حسین تم سے خوش ہو جائے۔ اتار دیں، نماز بھی نہیں ہوتی اس سے، مکروہ ہوتی ہے، تحریمی۔ اور یہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین ہیں، سبحان اللہ، حسین دیکھ رہے ہیں تم کو بھی، تمہارے کڑے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نوجوان یہ وعدہ کرو کہ ہم یہ حرام کام نہیں کریں گے، ہم اپنے موبائل میں مدینے کا، خانہ کعبہ کا اور بزرگوں کے مزار کا نقشہ رکھیں گے، مگر کسی کا فوٹو نہیں رکھیں گے، نہ ہیرو کا، نہ ہیروئن کا، نہ کرکٹر کا، نہ کسی کا۔ وعدہ کرو تاکہ امام حسین دیکھ لے، ہاتھ اٹھا کے بولو ایسا نہیں کریں گے۔ ہاتھوں مت گرائیے ابھی، نوجوان، ارے بہت دیکھا نا، ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ اب کیا مطلب کہ موبائل جیسے کھولیں گے ہم تو اس میں نبی کا گنبد خضرا نظر آئے، امام حسین کا روضہ نظر آئے، کھولیں گے تو مدینہ نظر آئے گا،
چلیں گے کعبہ نظر آئے گا، چلیں گے بڑے پیر کا مزار نظر آئے گا۔ اب ہیروئن کا اور ہیرو کا اور کرکٹر کا ڈرامہ ختم کرو اور مدینہ قریب کرو۔ یہ پیغام لو آج امام حسین کی طرف سے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا ایک دم، ہاں خاموش۔ ہاں اب یہ تو ہو گیا ہمارے نوجوانوں کا۔ 1400 برس پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ نیچے چھوٹا اور اوپر بڑا کٹورا چھاپ، یہ بال بنانا حرام ہے۔ ایسے بال والوں کا پاؤں پکڑ کے جہنم کی طرف کھینچتے فرشتے لے جائیں گے۔ لہذا نوجوانوں وہ بال بھی مت بناؤ، وہ حرام ہے۔ حسین نے بھی حرام کہا، اہل بیت نے بھی حرام کہا، صحابہ نے بھی حرام کہا، وہ بال بھی مت بناؤ۔ اچھا بات جم رہی کہ نہیں؟ جمے چاہے نہ جائے ہم کو تو بولنا ہی، اللہ رسول کو جم جائے، حسین کو جم جائے۔ حسین خوش ہیں ہم سے، ہم کو معلوم ہے کہ کیسے خوش ہوں گے۔ وہ مثال دیا بزرگوں نے کہ ایک بوتل ہے ٹانک، مان لو سنکارا ہے، اس کی خوب تعریف کرو، یہ طاقت دیتا ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، اور آدھا گھنٹہ تک اس کی تعریف کرو اور گھر میں لے جا کر رکھ دو، پھر دوسرے دن آ کے اس کی تعریف کرو، گھر میں لے جا کر رکھ دو، پیو گے تب نہ طاقت دے گا، خالی مطلب تعریف کرنے سے طاقت ہوگی۔ اب وہ ٹانک جب پیو گے تو طاقت ملے گی نا۔ امام حسین کی صرف تعریف کرنے سے فیض نہیں ملے گا، امام حسین کو دل میں اتارنے سے فیض۔ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی فطرت، ان کا کلچر، ان کی عادت کریمہ کو اپنا لو، تھوڑا تھوڑا اپناؤ گے، حسین تیرے دل میں اترتے چلے۔ سمجھ آ رہا؟ ابھی ہم نے نوجوان لڑکوں کو نصیحت دی، اب کربلا میں چلیں، امام حسین کی بارگاہ میں چلیں، وہاں پر جو ہے شہادت کا نمبر لگا ہوا ہے اور خیمے میں عورتیں بیٹھی ہیں، بیٹے کی لاش اور نوجوان بیٹے کی لاش آ گئی، مگر پردے سے باہر انہوں نے اپنا دوپٹہ تک نہیں اتارا اور انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر کے کہا یا اللہ میرے لال کی قربانی قبول کر لے۔ بے پردہ نہیں نا۔ اب ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ تو وہاں سے سبق کیا ملے گا؟ وہی کربلا کا خیمہ ہے، فاطمہ ہے، سکینہ ہے، زینب ہے، چار بانو ہیں، ان سبوں کا یہی پیغام ہے کہ اے میری ماں بہنوں، تم لباس جو ہے چست نہ پہنو جس سے عیاشی کے اثرات جھلکتے ہیں۔ کربلا کا پیغام کیا ہو؟ ایسی تقریر ہوگی جو ریئیکشن کر جائے گی نا، چست نہ پہنو۔ ہم نے دیکھا کئی لڑکیوں اور عورتوں کو گزرتے ہوئے ان کا پائجامہ یا جنس جو ہے یہاں تک اٹھا ہوا ہے۔ اب تو حالات یہ ہو گئے، نبی نے فرمایا تھا کہ ٹخنا کے اوپر جو ہے مرد پائجامہ پہنے یا لنگی پہنے، عورتوں کو تو ٹخنا چھپانے کے لیے نبی نے بھی منع کیا، نبی نے بھی حکم دیا اور حسین نے بھی حکم دیا۔ اہل بیت کا بھی یہی طریقہ، صحابہ کا یہی طریقہ، ہمارے تمہارے پیروں کا بھی یہی طریقہ، تمام بزرگوں کا یہی طریقہ،
کہ टखना छुप जाए ये फर्ज है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए ये फर्ज है, टखना खोलना हराम है। मगर किसी फिल्मी हीरोइन ने टखना खोल दिया और ऊपर पैजामा पहन लिया और ऊपर से जींस पहन लिया, वही फिल्मी अंदाज से हमारे घर की मुस्लिम लड़कियां भी पैजामा पहनने लगी। बाप वही खरीदता है, माँ वही खरीदती है, कोई मना नहीं करता। कहाँ जा रहे हो? जहन्नम से करीब जा रहे हो। ये कब बंद होगा? हाँ बोलिए, बात समझ में आ रही है? तो इमाम हुसैन की सिर्फ तारीफ नहीं करना है, इमाम हुसैन को दिल में उतारना है। सुभान अल्लाह। हाँ, इमाम हुसैन को सिर्फ दिल में उतारना है। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सबको मालूम है कि करबला में वो माँ बहनें बेपर्दा नहीं। हाँ, जैसे आजकल आंचल फाड़ दिया, बेहया बेशरम हो करके जो है रोना गाना शुरू कर दिया। अब जैसे शिया मातम करते हैं ना, हाँ, नौहा मातम, वो तो हमारे यहाँ हराम है, समझे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ये हमारे यहाँ हराम, शरीयत में हराम है ना। थोड़ा रोना ठीक है, लड़की की मोहब्बत है, लड़के की मोहब्बत है, उसमें रोना चाहिए, बात सही है, मगर बेपर्दा होना हर वक्त हराम है। हाँ? कौन नहीं जानता कि जो औरतें अपने घर से बाहर निकलती हैं, सर पे दुपट्टा न हो, तो उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। बरसती है, किसको नहीं मालूम? हाँ, सबको मालूम है, लेकिन ये लानत बरस रही कि नहीं बरस रही? हम थोड़ा सा आपको कुछ दिखा रहे हैं कि देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंचे है ना। हम सिर्फ या हुसैन कहते रह गए, दिल में नहीं उतारा। और दिल में उतारने का मतलब यह है कि हुसैन जबान पर भी हो तो दिल में, और दिल में आएगा तो जिंदगी में इनकलाब आएगा, जिंदगी में परिवर्तन आएगा, फर्क पड़ेगा। हाँ? अब इसको आप देखें, जाहिर बात है कि जब लानत बरसेगी तो रहमत नहीं आएगी, और जब रहमत से दूर होगी वो औरत, तो उसके पेट में जो बच्चा रहेगा उस पर भी रहमत नहीं होगी, लानत का असर रहेगा। बड़ी नुक्ते की बात बता रहा हूं। और इस तरह की कीमती बात जो है बताना, अगरचे थोड़ा डर लगता है लोगों को, कहीं लोग गुस्सा न हो जाएं। अरे तो लोग के गुस्सा होने से क्या हो जाएगा, है ना? जो बात जरूरी है मिलाद में वही ना की जाएगी। दुनिया के अंदर एक मस्जिद बची है और एक मिलाद बची है, तीसरी कौन सी जगह है जहां से नसीहत किया जाए, लोगों को सुधारा जाए? हर जगह तो 2 नंबर काम हो रहा है। अब जाहिर बात है कि लोग कहते हैं कि मौलाना साहब लोग तो छोड़ दीजिए, ताबीज के लिए इमाम साहब के पास लोग गए और कहा कि हजरत हमारा लड़का एक नहीं सुनता है, थोड़ा ताबीज का इंतजाम कर दीजिए कि माँ बाप की सुने। चले गए ताबीज के। अब मौलवी साहब लोगों के पास ताबीज तो लिखेंगे ही भाई, 10,000 8,000 तनख्वाह से तो बीवी बच्चों का खर्चा चलेगा नहीं, तो साइड में एक बिजनेस लगाना जरूरी है।
जब तुम आ गए तो उन्होंने काम शुरू कर दिया तावीज का। अब लाओ, ऐसे चंदा नहीं देते हो तावीज के नाम पर, 100 लाओ 200 लाओ, तब साइड में उनका काम चलेगा। लेकिन अगर तावीज से अच्छा नहीं हुआ ना, इनका तावीज में दम नहीं, इनके तावीज में दम नहीं, कहीं और चला जाए। पता लगा लीजिए, मज़ारों का चक्कर लगा, तावीज का चक्कर लगा, लेकिन वही रफ्तार बेढंगी है जो पहले थी वो अभी। हाँ तो बहुत रहो, आ रहे हो? अच्छा, हाँ, इस्तिंजा करने जा सकते हैं। हाँ, इस्तिंजा करने की ममानियत नहीं, लेकिन इमाम हुसैन दिल का हाल भी जानते हैं। आपको इस्तिंजा लगा नहीं है और झूठ बोल के छुट्टी लें तो ये तो गलत बात है। हम नहीं जानते आपका दिल का हाल, लेकिन इमाम हुसैन जान रहे हैं ना। बोलिए, वो जान रहे हैं ना। दुरूद पाक को ये से बुलंद आवाज। तो आज हमको अपनी तकरीर में करबला से जो पैगाम मिला और जो सबक हासिल करना है वही हमें करना है, वही हमें बयान करना है। बोलो आप तैयार हो कि नहीं? हाथ उठाओ। हाँ एकदम, इंशाअल्लाह। अब इसके बाद एक पैगाम और, ये तो औरतों का हो गया, नौजवानों का भी हो गया, दोनों का हो गया ना थोड़ा थोड़ा। हाँ हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा हो गया। मगर वो जो तावीज भी असर नहीं किया और मजार पर गया वो भी असर नहीं किया। बात क्या है? क्यों बिगड़ गए लड़के, लड़कियां क्यों बिगड़ गई? वजह क्या है? तो उसकी एक वजह इमाम गजाली, इमाम राजी, सूफिया कराम फरमाते हैं कि बच्चे जो बिगड़ते हैं बाहर आने के बाद तो बिगड़ते ही हैं, माँ के पेट ही में बिगड़ जाए। पेट ही में या तो बन जाए, बोलिए, या बिगड़ जाए। जैसे बड़े पीर साहब की वालदा ने अपने बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी को उस्ताद के यहाँ ले गई मदरसे में, और जब उन्होंने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह तो उन्होंने 17 पारा पढ़ दिया। सबको मालूम? जोर से कह दो 17 पारा पढ़ दिया। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कहो या हुसैन। 17 पारा पढ़ दिया। उस्ताद देखने लगा और कहने लगा, हजरत तुम पढ़ाने आए हो कि पढ़ने आए हो? 17 पारा बैठे बैठे पढ़ दिया, उसमें तजवीद के तमाम सिफात राजी हैं, पढ़ दिया 17 पारा हैं? तो क्या कह रहे हैं? मैंने किसी से नहीं पढ़ा। तो उस्ताद ने पूछा याद कहाँ किया? तो बोला माँ के पेट में। कैसे? तो गौसे पाक ने अर्ज किया, मेरी वालदा रोजाना घर का काम काज करने के बाद, झाड़ू बर्तन करने के बाद मौका मिलता था तो रात के सन्नाटे में रोज कुरान पढ़ती थी और मैं सुनता था, वहीं याद कर लेता था, है ना, वहीं याद कर लेता था। हमारी पैदाइश के दिन तक 17वां पारा मेरी माँ ने पढ़ा था। कै महीने में 17 पारा याद किया? कै महीना हमल रहता? 9 महीना। हाँ नहीं, दिमाग से काम लो। 5 महीना, 5 महीना। 4 महीना तो दूसरा हाल है ना, उसमें कहाँ रूह है ना बच्चा है। कुरान में है ना, 4 महीना तक गोश्त रहता है, खून रहता है, जमा रहता है,
جب ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے 4 مہینہ ہو جاتا ہے. بڑے غور سے سنو مسلمانوں، اپنے اپنے موبائل کا کنیکشن بند کر دو، کوئی کنیکشن نہیں. آج کنیکشن صرف حسین کا ہوگا، کربلا کا ہوگا. غور سے سنو. چنانچہ یہ دھیان سے سنو، بڑے پتے کی بات. 4 مہینہ تک وہ گوشت رہا تو اللہ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ جاؤ اس گوشت کو شکل انسانی بنا دو. اے بھائی صاحب، بڑا بہت قاعدے سے آ جائیے. ہاں، قاعدے سے ایک دم بہت قاعدے کی بات ہونے جا رہی ہے. 4 مہینہ تک کیا ہوا؟ گوشت. ایک فرشتہ ماں کے پیٹ کے اندر چپکے سے آیا اور بھیتر آنکھ بنایا، ناک بنایا، کان بنایا، چہرہ بنایا، ہاتھ بنایا، 10 انگلیاں بنائی، پیر بنایا، 10 انگلیاں بنائی. یہ شکل جو آپ کی آپ کے آئینے میں دکھ رہی ہے، یہ کسی کے باپ نے نہیں بنائی، خدا پاک نے بنائی. اب وہ شکل جب بنا لیا، فرشتہ چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ دوسرے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اب اس جسم میں روح ڈال دو. اب وہ فرشتہ اس کے نام کی روح لے کر آسمان سے آتا ہے، عالم ارواح سے، اور اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے. جب وہ روح جاتی ہے تو چلنے لگتا ہے 5ویں مہینے میں. تب کہتی ہے عورت کی اب چلنے لگا. تب اس کو احساس ہوتا ہے، بولیے، اب چلنے لگا. تو 5 مہینہ ہوا نا؟ کئی مہینہ ہوا؟ 5 مہینہ ہوا نا. جو بچہ تیار ہوا اور جو روح ڈالی گئی، تو 5 مہینہ موقع ملا نا غوث پاک کو یاد کرنے کا. بولو کئی مہینہ؟ یہ آدمی سو رہے کافی دوسری پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 مہینہ ملا. اب ذرا سوچو، امام غزالی اسی کو فرماتے ہیں، یہ گھمنڈ کس بات کی کرتا ہے؟ ارے اس کی اوقات کیا؟ جو آدمی گھمنڈ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے نا، اس کے اوپر مثال دی. ابے تو گھمنڈ کیسا کرتا ہے؟ ایک ناپاک قطرے سے تو پیدا ہے. تیری اوقات کتنی ہے؟ ایک ناپاک قطرے سے تو پیدا ہے. اس سے لڑتا ہے، گندی راجنیتی کھیلتا ہے، حرام پانی کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، امن دکھلاتا ہے، دولت دکھلاتا ہے، شہادت دکھلاتا ہے، راجنیتی دکھلاتا ہے. یہ تمہاری ساری کارکردگی گزر کی جائے گی. تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا؟ وہ رب نے سب تم کو بتا دیا اور سب دکھا دیا. ایک ناپاک کپڑے سے پیدا ہے، اتنا جما رہا. کیا کہہ رہا معلوم ہے کہ گاؤں میں اگر ہم نکل جاتے ہیں تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائے تو سامنے ہو گئی، چھٹی ہو گئی. سب سے بڑا شیطان یہی ہے جو گھمنڈ میں بول رہا ہے. یہ گھمنڈ ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ جاتی ہے کہ نہیں؟ غور سے سنو. تو وہی بزرگوں نے فرمایا کہ تمہاری اوقات ہی کیا، ایک ناپاک قطرہ سے تم پیدا ہو اور اتنا گھمنڈ دکھاتے. تو 5 مہینہ میں ان کی ماں نے 17 پارہ قرآن پڑھا تھا. کہہ پارہ؟ زور سے کہہ دو. اس زمانے میں چکی سے آتا پیستا، اتنا دور سے کنویں سے پانی لانا اور جھاڑو برتن کرنا. اب تو آج کل گھر میں پانی، گھر میں پیسا پسایا آتا ہے، سب کچھ آرام زیادہ ہے. تو اب تو 17 پارہ کی جگہ پورا 30 پارہ پڑھ سکتی کوئی اور، پورا انتظام ہے.
جو 17 पारा मेरी माँ ने पढ़ा था वही मैंने याद कर लिया। अगर 300 पारा मेरी माँ ने पढ़ा होता तो मैं 300 पारा का हाफिज बन जाता। तो वही सूफिया कराम फरमाते हैं कि पता चला कि पेट में 5 महीना जो बच्चा परवरिश पाता है उसके ऊपर जो है उसके ऊपर कलर जो है माँ बाप का चढ़ता है। रंग घर का रंग, माँ बाप का रंग, कलर चढ़ता है। जब कुरान की आवाज चली गई माँ के पेट में तो तुम्हारी टीवी की आवाज गई कि नहीं, गाने की आवाज गई कि नहीं, तुमने जो गाली दिया माँ हो करके दूसरे को वो आवाज गई कि नहीं, जितना हराम काम तुमने घर में किया, पिक्चर देखा, अय्याशी की, बदमाशी की, जितना गंदा काम किया तुमने घर में, 1 घंटा क्या 10 मिनट कुरान पढ़ने को टाइम नहीं हमारी लड़की को या हमारे लड़के को, मगर रात के 1 बजे तक मोबाइल चलाने का टाइम है। शर्म करो, यही सब असर उस नुस्खे पे गया और लड़का आज माहौल से बिगड़ गया। इसलिए कुरान का असर, हदीस का असर बोलो नहीं हो रहा। लोग कहते हैं ना कि इतना तकरीर हो रही है, इतना जलसा हो रहा है, इतना समझाया जा रहा है, मगर सुधार हो ही नहीं रहा। सुधार हो रहा है? बोलिए आप। हाँ, सुधार हो रहा है? हम समझेंगे आज सुधार हो जाए तो, है ना। जैसे 1 महीने के बाद हम आ जाए घूमते हुए और सब नौजवान की तलाशी लेंगे कि कड़ा उतरा कि नहीं, वो धागा उतरा कि नहीं। तुम अगर जाके ताकीद करो अपनी बेटी से कि इतना ऊंचा पैजामा नहीं पहनेगी, ये हराम है, लानत बरसती है, तो जब बाप डांटेगा तो बेटी क्यों पहनेगी, माँ डांटेगी तो बेटी क्यों पहनेगी, तो बिगाड़ने वाले तो तुम हो, तुम्हारे बच्चों खुद पुलक लानत पुलक शैतान पर। गलत काम तो खुद करते हो, लानत करते हो शैतान को। हर कमों में शैतान बा। बोलिए, तो ये कौन सुधारेगा, ये कौन करेगा? माँ बाप करेंगे ना। बोलिए, हाँ, माँ बाप करेंगे ना। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी व गिस्मी आका या रसूल अल्लाह। तो अब आपकी समझ में बात आ गई, आई। हम करबला के पैगाम को और इमाम हुसैन को आपके दिल में उतारना चाहते हैं। करबला की जो कहानी है वो एक जाहिल आदमी भी किताब याद करके सुना देगा। बात समझ रहे हैं? हमारे बड़े जो आलिम गुजरे, बड़े जो आलिम हैं, उन्होंने 10 रोजा में अगर उनको 1 आध दिन मौका मिला तो कौम को करबला का पैगाम सुनाया। शहादत तो सबको मालूम है, नन्ना अली असगर का मामला तो सबको मालूम है ना। इमाम हुसैन शहीद हो गए, सबको मालूम है कि नहीं, है ना, सबको मालूम है। वही हर साल वही बतिया सुन रहे हो। अरे कुछ नया पैगाम लाओ ना अंदर, कुछ सुधार तो आए अंदर अपने। तो इस वजह से हमारे नौजवान बिगड़ गए या लड़कियां बिगड़ गई, इसका नतीजा सिर्फ ये है कि नुत्फा जो है हमारा सही तैयार नहीं हो रहा, है ना। कितना खराब लगेगी ये बात, कितनी खराब लगेगी ये बात। बोलो, खराब लग रही कि अच्छी लग रही, बताओ जरा। तो बोले नहीं। तकरीर जानते हैं, तकरीर बोलते हैं, डॉक्टर जब चीरता है ना जख्म तो दर्द करता है कि नहीं, लेकिन फिर भी आदमी आंख बंद करके बढ़ा देता है, चीरो 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 बढ़ा देता है ना। क्यों चिरवाते हो?
اس لیے کہ ابھی تکلیف ہے. تو تقریر میں جب کوئی خنجر نشتر لگایا جاتا ہے اور تکلیف اگر ہوتی ہے کہ ہمارے ہی کام آ کر ہماری ہی کھچائی کر دیا مولانا ہے نا، تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن در حقیقت بات میں قیامت میں فائدہ اصل میں فائدہ پہنچانے والا ہے نا، نقصان اس سے نہیں ہوگا. اب ہم آپ سے کیا بتائیں. ایک جگہ تقریر میں گئے، حضرت بتا دے رہے ہیں، وہ تقریر تھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اٹھ رہا گا نہیں، کوئی جان نہیں رہا. کہا چچا میاں اچھا آپ کی عمر ہے، گھوم کے آ جائیے. درشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا حاجی صاحب حج کا کھانا کر رہے تھے. کہا کا کھانا حج کا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بڑے عالم کو بلائیے تقریر کیا جائے. تقریر ہو، مجمع ہو، کافی مجمع تھا، حج کا کھانا تھا. بڑا نصیحت کا واقعہ یہ، اور ایک جگہ کا واقعہ، جگہ کا نام لینے سے بے عزتی ہوگی اس لیے. تو اتفاق سے میرے پاس مولانا لوگوں نے فون کیا کہ آ کے تقریر کر دیجیے. ہم چلے آئے. تو پہلے ایسا تھا، آج سے 6-7 سال پہلے جب ہارٹ کی بیماری نہیں ہوئی تھی تو کرایہ پہلے ہم لے لیتے تھے، جانے آنے کا کرایہ لے لیتے. پتہ نہیں اگر تقریر حق بولے اب کمیٹی کو اچھی نہ لگے تو کرایہ کا نہ. تو ہم اس بارے میں ہندوستان میں ہم فیمس ہیں، ہم سنتے کسی کی نہیں ہے، حق بات بول دیتے ہیں. تو گئے وہاں تقریر کرنے. تو حج کا کھانا تھا، حاجی صاحب بیٹھے ہیں سامنے. تو عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ شاعر آیا حاجی صاحب کو دیکھ کر کے پیسہ لٹا رہا، وہ تعریف کر رہا، وہ پھول رہا. حاجی جی پھول رہے ہیں، وہ تعریف کر رہا، تو پیسہ مل رہا. کیا دقت ہے؟ پیسہ آ جائے تو کیا دقت ہے، چلو. ایسی ہوتا رہا. ہم گئے تقریر کرنے. تو ہم نے کہا کون کہتا ہے کہ حج کرنے سے سارا گناہ معاف ہوتا ہے؟ اب جیسے یہ کہا ہم نے تو کہا آئی بات ہی کون حدیث ہو. حج کرنے سے سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ بہت فیمس ہے. حج کرنے گئے اور آ گئے گناہوں سے پاک ہو گئے. لوگوں نے جان لیا یہ فیمس ہے. ہم نے کہا یہ غلط ہے، ایسا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. سب گناہ معاف نہیں ہوتا ہے. حقوق اللہ کا حق والا گناہ معاف ہوتا ہے، بندوں کا حق والا معاف نہیں ہوتا. یہاں پہ دیکھیے، ہم تقریر میں 25 سال تک چھوٹ نہیں لیے، منع کر دیتے ہیں. لیکن 1 سال سے مدرسہ کھولے وہابیوں کے گھر میں، تو جتنا چھوٹ آتا ہے سب مدرسے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور نذرانہ جو آتا ہے وہ بھی جا رہا مدرسے میں. لڑکے سے کہا تم کماؤ گھر چلاؤ، ہم مدرسہ چلائیں گے. ہاں، اس لیے جس کو چھوٹ دینا ہو بعد میں اکٹھے دے دے گا، مولانا کے پاس ادھر رکھیے، ہے نا. اب تقریر کو ڈسٹرب نہ کرو، بند کر بعد میں دے دینا مولانا کو، مدرسے میں چلا جائے. تو میں نے کہا کہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے. تم نے مکان بنانے کے ٹائم ایک ہاتھ پڑوسی کا جو ہے پکڑ لیا ہے،
اور چلے گئے حج کرنے کے لیے. اے پٹھے تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا جائے گا. دوسروں کا حق مار کر کے تمہارا حج کبھی قبول نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے زمین جوتتے جوتتے پڑوسی کی میڑی صاف کر دی. میڑی لگی ہے یہاں سے اس کی زمین ہے, یہاں سے اس کی ہے, اور یہ جتائی کیا تو دھیرے سے دب. کتنا دابا, کتنا دابا, 1 بچہ دابا, 4 انگل دابا. اگلی جتائی میں 4 انگل اور داب دیا. اگر پڑوسی غریب ہے تو کیا لڑے گا امیر سے؟ اب پڑوسی اگر قاعدے کا ہے تو لڑے گا, بلاؤ امیر ناپو, یہی ہوگا نا. تو اب یہ زمین جتائی کرتے کرتے زمین تم نے ہڑپ لیا, دوسرے کا حق مار لیا, اور تم نے جو ہے زمین مکان بنانے کے ٹائم تم نے راستہ لوگوں کا بند کر دیا, لوگوں کو پریشانیاں ہو گئی. یہ راستہ کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ خدا پاک کا راستہ. بات سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں لکھا, اور بزرگوں نے فقہ کی کتابوں میں, کہ عام لوگوں کے آنے جانے کا اگر کسی کے مکان بنانے سے تکلیف ہو گئی تو 80 برس اس کو زمین پر دھسا دیا جائے گا, کیونکہ تم نے مکان بنا کر کے قوم کو تنگ کر دیا ہے. صرف تیرے دروازے پر جو ہے, تیرے دروازے پر 4 ویلر گاڑی آئے, دوسرے کے دروازے پر ایک موٹر سائیکل بھی نہ جا سکے, یہ معمولی گناہ نہیں ہے, بڑا گناہ ہے. تقریر میں اصلاح کی ضرورت ہے نا, قوم کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہو گئی غلطی تو اللہ معاف کرے, دوبارہ مت کرو غلطی. ہاں آگے بڑھو. تو اب وہ میں نے تقریر کیا, وہ ہم کو تو نہیں معلوم تھا کہ جتنی ہم تقریر کر رہے ہیں وہ تمام کالے کارنامے حاجی جی کر کے بیٹھے تھے. ہم اسٹیج پر بیٹھے ہیں, نبی کے منبر پہ بیٹھے ہیں, اللہ گواہ حسین گواہ, ہم کو کچھ نہیں معلوم, اور کسی نے بھی مجھ سے نہیں کہا. چپ, ہم حالات جانتے ہیں, حالات معلوم ہے, تقریر کر دیے. اب 2.5 گھنٹہ تقریر کیا, اب لوگ جم گئے. اور کھانے کی دعوت ہوتی ہے تو بھیڑ ویسی ہوتی ہے, کھانے کا معاملہ تھا. ہاں تقریر 2.5 گھنٹہ ہو گئی, اس کے بعد جو ہے کھانا وانا کھائے لو. جب جانے کا ٹائم آیا تو مولانا لوگ جو ہم کو دعوت دیے تھے وہ گئے تلاش کرنے, حاجی جی نہیں نظر آ رہے. تو وہ تو 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا. تو گئے حجم صاحبہ کے پاس, گھر میں ان کی بیوی کے پاس. کہاں بڑے, دیکھیے نا وہ مفتی صاحب آئے بڑے تقریر کرے, ایسا تقریر کرتے رہے, گاڑی آتے گئی رہا, میں نے گالی دیتے گئے ہیں ادھر کہ کون بلایا ہے اور کون سکھا دیا, ہمارا بارے میں سب بتا دیا ہے نا. اے مولانا کو 1 پیسہ نذرانہ نہیں دیں. چلا گیا, لوگ چلے گئے. جب حجم صاحبہ نے رپورٹ دی تو وہ آ کر کے آپس میں طے کیے کہ ہم لوگ کیا کریں, ان کو خالی بھیجے کیا. تو آپس میں لوگ طے کر کے اس وقت ہی چندہ کر کے فوراً ہم کو لے آ کے دیا. تو ہم نے کہا کہ آپ لوگ دیر کہاں کیے, ہم کو بھی شک ہو گیا نا کہ دیر کہاں کیے. تو بول رہے تھا کہ وہ تھوڑا سا ہے مسئلہ. کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے تقریر کی نا تو حاجی جی کسی آ گئے غصہ. کیوں؟ وہی بلائے آپ کو اور انہی کے خلاف سے تقریر کر دیا آپ نے. اچھا, ہم نے کہا کہ وہ زمین میں ہڑپے ہیں کیا کسی کی؟ اچھا, ہم کو نہیں معلوم تھا بھائی. اچھا, اگر ہڑپے بھی ہوتے اور بلاتے تو ہم چھوڑ دیتے, مسئلہ تو بتاتے نا. اب تقریر ہم کریں آپ کے گاؤں میں
اور کوئی تقریر کرتے کرتے کوئی آدمی اس میں ایسا بیٹھا ہو اور ہم بتانا شروع کر دیں، وہ تقریر جا کر اسی پہ سیٹ ہو جائے، اسی پہ فٹ ہو جائے، تو اس کا کام گالی دینا ہے کہ سدھرنا ہے؟ توبہ کرے، سدھار کرے کہ مجھ کو گالی دے گا؟ یہ تقریر کس لیے ہوتی ہے؟ برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے، لوگوں کو راستہ پر لانے کے لیے، ہے نا، لوگوں کو راستہ پر لانے کے لیے۔ یہ لڑائی جو ہمارے امام حسین نے کیا تھا کربلا میں، وہ زمین اور جائیداد کی لڑائی نہیں تھی، حسین نے شریعت بتانے کے لیے اور شریعت سمجھانے کے لیے لڑائی کی۔ ہاں تو حسینی بنو تو قاعدے سے بنو۔ پھر بعد میں وہ پیسہ ہم نے سب واپس کر دیا کہ رہنے دیجیے، ہم کو نذرانہ نہیں چاہیے، ہم کرایہ تو 4 ویلر کے پہلے ہی لے چکے، نذرانہ نہیں چاہیے ہم کو، ہم واپس آ گئے۔ ہم مثال دیں گے، آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب ہم کسی عنوان پر تقریر کریں جو ماحول میں چل رہا ہے، عورت کا ہو، لڑکی کا ہو، لڑکے کا ہو، نوجوان کا ہو، بڑھऊ کا ہو، ہے نا، حج کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، اور کوئی ایسی غلطی ہو جو آدمی بیٹھا ہو تو کوئی یہ کہے کہ سب تقریریہ قبول ہوتا کونوں پہلے بکا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی کہا ہے کیا؟ تو ایسی تو کوئی بات نہیں، تقریر ہے، وہ آئے گی، مثال تو پیش کی جائے گی، بتایا جائے گا۔ تو یہ کیفیت ہے، یہ چوتھا سال ہے جو تقریر میں نے حج پہ کیا تھا، تب جا کے مسلمانوں کو پتا چلا، تب جا کر کے پتا چلا کہ حج کرنے سے سب گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم نے زمین ہڑپا ہے تو تیرا حج بیکار ہے، اگر تم نے بیوی کا حق مارا ہے تو تیرا حج بیکار ہے، اگر تم نے بیٹوں کا حق مارا ہے تو تیرا حج بیکار ہے، اگر تم نے ماں باپ کا حق مارا ہے تو تیرا حج بیکار ہے۔ یعنی بندوں کا حقوق اگر تم نے برباد کیا ہے تو حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات ہم آپ کے سامنے بتا دے رہے ہیں تاکہ اس پر دھیان دیجیے۔ اب جو حج کر کے آ گئے اللہ قبول کرے۔ ویسے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حج کر کے جب واپس آتا ہے تو حج مقبول ہونے کی پہچان کیا ہے؟ حج مقبول ہونے کی پہچان کیا ہے؟ تو پہچان یہ ہے کہ جیسا تھا، یہ کون گاؤں ہے؟ برئی بندوا۔ گاؤں میں جیسے پہلے تھا، گیا حج کرنے اور آیا تو کچھ بدل گیا۔ کیا مطلب؟ پہلے داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی رکھ لیا۔ پہلے نمازی نہیں تھا، اب نماز پڑھنے لگا۔ پہلے جھوٹ کبھی کبھی بولتا تھا، اب نہیں بولتا ہے۔ کبھی ناپنے میں کمی کرتا تھا، اب نہیں کرتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہو گیا تو سمجھو کہ حج اللہ نے قبول کر لیا، تب حج قبول کر لیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کی رسید ہم کاٹ رہے تھے مدرسے کی تو لکھ دیا ہم نے محمد اسلام انصاری، کرنا حاجی لکھیے، کیا چلو یار لکھ دیتے ہیں، کیا کرنا ہے، ہو گیا؟ نہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جو اپنے کو بڑا عالم سمجھے خود سے، وہ بڑا جاہل ہے۔ جو اپنے سے اپنے کو حاجی سمجھے اور لوگوں سے کہلائے، اس کا مطلب اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا نام بتاؤ کہ میرا نام عبد الرحمان ہے، اور الگ سے ہم حاجی کہیں یہ تمہاری قسمت ہے، دوسرے حاجی کہے یہ اس کی قسمت ہے، مگر خود سے حاجی تم نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم لوگ جو ہے اپنا نام لکھتے ہیں تو شمی محمد نوری، بس یہی لکھ کے دیتے ہیں 10 صفحہ میں۔ بڑے پیر صاحب نے بھی لکھا نام تو عبد القادر جیلانی،
لیکن الگ سے اب کوئی مفتی لگا دے، کوئی علامہ لگا دے، کوئی ولی لگا دے، یہ اس کی شان ہے نا، لیکن منہ میاں مٹھو نہیں بننا۔ بہرحال آخری پیغام دیتا ہوں جو میں اس کو اصلاحی طور پر ہم نے لے لیا، اس لیے جو پیغام دیا اس پر میں ابھی معاہدہ کر کے اٹھوں گا، سب سے ہاتھ اٹھواؤں گا۔ عورتوں سے اور لڑکیوں سے ہاتھ اٹھوانا جائز نہیں ہے نا، اس لیے ان سے تو ہاتھ نہیں اٹھوا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ بی فاطمہ کے صدقے ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ حضرت ٹائم بتائیے۔ 12:25، 1 گھنٹہ ہو گیا؟ اچھا 1 گھنٹہ 5 منٹ، 11:20 پہ بیٹھے تھے، 12:25 ہو گئے۔ ہاں ہاں تو تھوڑا سا اور لے لیجیے، نہیں ادھر کیا دقت ہے دیکھنا ہے نا، ادھر تو سب کرائے کے ہیں، ہم لوگ تو جگیں گے ہی، ہم لوگ نذرانہ لیں گے نا، ہم تو جگیں گے ہی، ادھر پوچھنا ہے نا اس قوم سے کہ آپ کا کیا خیال ہے نا، جم رہی ہے ختم کیا جائے۔ ہاں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی الرسول آقا یا رسول اللہ۔ بہرحال آج میں نے کربلا کا پیغام اصلاح معاشرہ کی شکل میں دے دیا، یہی پیغام ہے، ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے، قصہ کہانی صرف سنانا اور قوم کو تعریف کر کے سلا دینا، یہ کوئی فیضان کربلا نہیں ہے۔ فیضان کربلا یہی ہے جو میں نے آپ کو سامنے پیش کیا۔ اب آپ کو لڑائی کی وجہ بتاتا ہوں تاکہ یہ ہو جائے کہ کربلا کی تاریخ پیش کیا۔ یعنی امام حسین سے لڑائی کیوں ہوئی؟ تو جائیداد کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے۔ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ اقتدار چاہتے تھے، نفسانیت کی وجہ سے وہ آگے بڑھے معاذ اللہ۔ امام حسین کی غلطی وہ نکالتے ہیں، کس کی غلطی؟ امام حسین کی۔ مگر ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تمہارے اندر کوئی غلطی یا رجس آنے نہ پائے، اور اللہ تم کو بالکل صاف ستھرا کر دے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ حسین کے اندر کوئی غلطی نہ آیا۔ جو بندیہ کہہ رہا غلطی آ گئی، قرآن کے خلاف بولا نا، قرآن کے خلاف۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین قلبی پاک تھے، آج بھی پاک ہے۔ یزید قلبی ناپاک تھا، آج بھی ناپاک ہے۔ حسین کو غلط کہنے والے یہ بھی یزیدی ہیں، یہ قلبی ناپاک تھے، آج بھی ناپاک۔ ٹھیک ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن اہل بیت اطہار، ان کا تھوڑا سا تذکرہ سنیں ہے نا، تاکہ کوئی داغ نہ لگانے پانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس، کئے برس؟ 23 برس دین کا کام کیا، اور 23 برس میں 30 پارہ قرآن کا اترا۔ 23 برس میں 30 پارہ قرآن کا اترا جب ضرورت پڑی، اور نبی نے دین کا کام کیا، قرآن کا، حدیث کا۔ جب نبی رخصت ہونے لگے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی نے جو کام کیا ہے دین کا، مذہب کا، اسلام کا، اس کام کو کون دوبارہ کرے گا؟ کون نظام چلائے گا؟ جو نظام
نبی نے قائم کیا ہے، وہ نظام کون چلائے گا نبی کے بعد؟ بات سمجھیے گا. تو جو چلائے گا اس سلسلے میں اسی کا نام خلافت. کیا نام ہے؟ میرے آقا کے وصال ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا اختلاف تمام صحابہ نے خلیفہ چن لیا. سب نے، کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے خلیفہ مان لیا. کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے اپنی زندگی میں جو مرتبہ ابو بکر کو عطا کیا تھا کسی کو نہیں دیا تھا. جیسے ایک مثال، نبی کے علمی بات سنو، نبی کی زندگی میں کوئی امتی نبی کے مصلی پر نماز نہیں پڑھا سکتا. مسجد نبی میں نبی نماز پڑھاتے تھے، یہ نبی کا مصلی ہے، نبی آ کے نماز پڑھائیں گے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، جمعہ. امتی نہیں پڑھا سکتا نبی کی موجودگی میں. لیکن نبی بیمار ہو گئے، اندر حجرے میں، سامنے حجرہ ہے، یہ مصلی ہے نا، صف لگی ہوئی ہے، تمام کئی ہزار صحابہ صف لگائے کھڑے ہیں. اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، نہیں آئے، دیر ہوئی. تو حضرت عمر آگے بڑھ گئے، حضرت عمر دوسرے خلیفہ آگے بڑھ گئے کہ چلو نماز ہم پڑھا دیں. جیسے عمر آگے بڑھے، نبی نے کہا لا لا لا، عمر تم نہیں، تم نہیں، تم نہیں، آج مسلمانوں کی نماز ابو بکر پڑھائیں گے. ابو بکر پڑھائیں گے. تو عمر ہٹ گئے، عمر ہٹ گئے، آگے ابو بکر بڑھ گئے. عمر پہلوان تھے، طاقتور تھے، بہادر تھے، قوت تھی ان کے پاس، وہ لڑ سکتے تھے مصلی کے لیے، لڑ سکتے تھے. لیکن نہیں، جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، سچا مومن ہوتا ہے، اس کا نفس جو ہے مردہ ہوتا ہے، گھمنڈ نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا. یہاں تو اگر مسجد کے صدارت سے ہٹا دیا تو دشمنے ہو گیا، مسجدیں میں نہیں جائیں گے آپ سے. کہا ہو ہم صدر تھے تو تھے، ہٹا دیا تو دوسری مسجد جائیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ یا امام صاحب کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، انانیت بڑی ہے. مسجد کا کوئی صدر نہیں ہوتا ہے، کسی کے باپ کی مسجد نہیں ہے، خدا پاک کی مسجد ہے. مسجد میں جو ہے سب مسجد کے نوکر ہے، غلام. صدر سیکریٹری تو نظام چلانے کے لیے ہوتا ہے نا. اللہ کا گھر آپ صدر، باپ رے باپ، اللہ کا گھر اور آپ صدر نہیں، نظام چلانے کے لیے ہے نا. تو گھمنڈ دیکھو، عمر کو گھمنڈ نہیں ہوا، فوراً ہٹ گئے. آج ذرا ہٹا کے دیکھو اپنی مسجد میں کوئی آ گئے نماز پڑھنے، چلا گیا امام صاحب نے آپ مت پڑھائیے، آپ کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، آپ پڑھائیے. تو وہ آدمی جو ہے جھگڑا کرے گا، مسجد سے نکل جائے ہے نا. کہ ہم کو دلیل کیا، دیکھو عمر کو نبی نے پورے صحابہ کے مجمع میں ہٹا دیا، لیکن وہ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو کیوں؟ نبی کا حکم ہے، نبی کے حکم کے آگے تو سلنڈر ہونا ہی ہے، سب کو سرنڈر ہو جانا ہے نا. تو اب ابو بکر نے نماز 17 نمازیں پڑھائی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، 17 ٹائم کی نماز حضرت ابو بکر نے پڑھا دی. پیچھے علی موجود تھے، عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے، طلحہ موجود تھے، زبیر موجود تھے، حسین موجود تھے، حسن موجود تھے، اہل بیت موجود تھے. سب نے پڑھی نماز اور سب نے جان لیا کہ نبی کے بعد ابو بکر ہی پہلے خلیفہ ہوں گے.
یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ابو بکر نے 2 برس 2 ماہ تقریباً آپ نے خلافت کی عمر سنبھالے۔ اس کے بعد عمر آ گئے۔ کون آ گئے؟ عمر 10 سال آپ نے حکومت اور خلافت کا نظام چلایا، اور وہی نظام چلایا جو نبی نے چلایا۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو اور بلند آواز سے کہہ دو، وہی نظام عمر نے چلایا، عمر کے بعد عثمان غنی نے چلایا، عثمان غنی کے بعد علی نے چلایا۔ تو ترتیب بن گئی، پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے خلیفہ عثمان، چوتھے خلیفہ علی۔ چوتھے خلیفہ کیا؟ یہ جو گانا نکلا ہوا ہے قوالی میں کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ سنی کا نہیں ہے، شیعہ کا گانا ہے نا۔ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، علی کا تو چوتھا نمبر ہے۔ کیا ہے؟ پہلا نمبر کیا ہے؟ ابو بکر، دوسرا نمبر عمر، تیسرا نمبر عثمان، چوتھا نمبر علی، پانچواں نمبر حسن، ہے نا، حسن، امام حسن۔ تو یہ 4 ہی تک خلافت راستہ گنائی جاتی ہے، خلفاء بارہا۔ تو چونکہ حسن کی خلافت زیادہ دن نہیں رہی، تو حضرت علی کے بعد ان کے لڑکے امام حسین کے بڑے بھائی حسن آ گئے خلافت میں۔ 6 مہینہ کے بعد امیر معاویہ آ گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے مطالبہ کیا، تو حضرت امام حسن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ ہمارا یہ لڑکا اتنا نرم دل ہے کہ اس کے ذریعے 2 پارٹیوں میں صلح ہو جائے، 2 پارٹیوں میں صلح ہو جائے۔ تو امیر معاویہ آئے تو حسن کے درمیان بات چیت ہوئی، کچھ باتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آپ لیجئے، آپ وہی نظام چلائیے جو نبی نے چلایا تھا، نانا جان نے چلایا تھا، ابو بکر نے چلایا تھا، ہم بالکل وہی چلائیں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر چلائیں گے تو حسن آپ کی تلوار اور میری گردن۔ امیر معاویہ نے لے لیا۔ امیر معاویہ نے بہترین اسلامی فتوحات حاصل کی، نظام چلایا۔ امیر معاویہ کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ یہ قرآن جو آپ پڑھتے ہیں اپنے گھر میں، کب کب پڑھتے ہیں؟ صبحات میں کہ کوئی مرتا ہے تب پڑھتے ہیں؟ جب بھی پڑھتے ہو، اللہ کرے پڑھیں، مرنے کے بعد پڑھیں، مرنا تو طے ہے۔ تو قرآن شریف جو ہے، جو لکھا ہوا ہے، تو قرآن جو اترتا تھا آسمان سے، فرشتے جبریل جو لاتے تھے، تو نبی کہتے تھے اے امیر معاویہ لکھو، زور سے کہو، بلند آواز سے، یہ یزید کے ابا ہیں۔ لیکن قرآن جب اترتا تھا اللہ کی وحی، تو نبی نے کہا کہ امیر معاویہ لکھو۔ تو امیر معاویہ کا مقام اپنی جگہ بلند ہے، اور امیر معاویہ صحابی تھے، آج کوئی صحابی ہے جو ان کی شان میں گستاخی کرے وہ مسلمان نہیں ہو۔ اس بات کا دھیان رکھو۔ بہرحال امیر معاویہ نے خلافت کے امور سنبھالے۔ ہاں، پہلے حاکم اسلام آتی ہے۔ جب ان کے انتقال کا ٹائم، میں سمیٹ رہا ہوں، جب ان کے انتقال کا ٹائم قریب آیا تو انہوں نے یزید کو بلایا، بیٹے کو، اور کہا کیا معلوم کہ دیکھو مدینہ دور ہے اور کوفہ سے مدینہ بہت دور ہے، اگر ابھی پیغام بھیجا جائے تو مہینوں لگ جائیں گے، اس لیے ابھی تم بیٹھ جاؤ، مگر حسین اگر آ جائیں تو یہ کرسی چھوڑ دینا، کیونکہ یہ تمہارے باپ کی کرسی نہیں ہے، حسین کے نانا جان کی کرسی ہے۔ سمجھایا تھا، ایک باپ کو جتنا سمجھانا تھا اتنا سمجھا دیا۔ ہاں، نانا جان کی کرسی ہے،
سمجھا دیا، ہو گیا۔ اب جو لڑکا دل میں گندگی لیے بیٹھا ہو وہ کیا واضح کرے گا باپ سے؟ یہی کہے نا کہ اچھا آپ جائیے ہم تو دیکھ لیں گے۔ ناپاک ارادہ ہے، آج بھی ناپاک ارادہ نہیں کچھ ہوگا تو ہے۔ حکومت میں گئے ہم سے ووٹ لے کر جا کر ناپاک کام کر رہے ہیں، جب ادھر گھس گئے ادھر مل گئے ادھر دل گزری کرنے لگے، ہوتا نہیں ہے؟ تو اسی طرح سے بہرحال اور امام حسین کے بارے میں سمجھایا کہ دیکھو حسین کا بہت بڑا مقام ہے، وہ حسین جن کے اوپر ہم لوگ نماز میں درود پڑھتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے نبی علیہ نبی پر پڑھا جاتا ہے، بہت بڑا مقام ہے حسین کا، ہم سے سب تو باپ نے سمجھا دیا تھا لیکن سمجھا نہیں۔ جیسی بیٹھا فوراً پہلی چٹھی بھیج دی مکے مدینہ شریف میں گورنر کے پاس، اور بھیج دیا چٹھی اور بھیج کر کے کہا کہ حسین بن علی سے بیعت لے لو۔ وہیں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ کہاں سے؟ یہیں سے جھگڑا کا آغاز، لڑائی کا۔ امام حسین نے کیا کہا کہ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، کوئی اختلاف نہیں، عمر کو مانا کوئی اختلاف نہیں، عثمان کو مانا کوئی اختلاف نہیں، علی کو مانا کوئی اختلاف نہیں، حسن کو مانا کوئی اختلاف نہیں، امیر جتنے دن حکومت چلائی کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ وہ نمازی تھے، حاجی تھے، سچے تھے، دیندار تھے اور نبی کے مطابق نظام چلاتے تھے۔ یزید کے ہاتھ شرابی ہے، جواری ہے، فاسق ہے، زانی ہے، حرامکاری کرتا ہے، آدمی کے ہاتھ سے ہم بیعت نہیں کریں گے، میرا سر کٹ جائے یا رک جائے ہم اس کی چنتا نہیں کرتے، مگر بیعت ہم ہرگز نہیں کریں۔ یہی لڑائی قتل حسین اصل میں، مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، فرق ہے۔ تو یہی اصلی لڑائی ہے، یہی سے آغاز ہے۔ امام حسین نے کہا کہ جو خلافت کی گدی پر میرے نانا جان کی گدی پر جو بیٹھا وہ مستحق تھا، اس لیے بیٹھا، تم اس کے مستحق بولیے نہیں ہو۔ جیسے آپ کی مسجد میں کوئی ایسا آدمی نماز پڑھانے آ جائے جو یہاں نماز بھی پڑھاتا ہو اور جا کے ہفتے میں ایک مرتبہ آوا کرتا ہو، شراب پیتا ہو، یا نماز بھی پڑھاتا ہو اور زانی ہے، تو آپ اس کو برداشت کریں گے؟ کیا کسی شرابی کو امام بنائیں گے آپ؟ نہیں بنائیں گے نا؟ آپ بتائیے، رکھ دیجیے۔ اگر حکومت لے آ کے بیٹھا دے تو کیا کریں گے؟ ہم تو نہیں پڑھیں گے، سب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اگر جو شرابی آیا نماز پڑھانے اس کو حکومت نے رکھا اور 1000 فوج لگا دیا یہاں پر گاؤں میں کہ جو بھی مخالفت کرے گا بس اس کو شوٹ کر دینا، ہے نا، اس کو گرفتار کر لینا، جیل میں ڈال دینا، اب سمجھ میں آئے گا کہ کون حسین کا دیوانہ اور کون نہیں ہے۔ جب ماحول اچھا ہو تو سب پسینہ بہا دیتے ہیں، اصلی امتحان تو اسی وقت ہوتا ہے نا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ اسی پیریڈ میں ایک جوان اٹھے گا، کہے گا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہوگا کہ نبی کی شریعت کا جاؤ جلا دیں گے۔ وہ جوان کہے گا ہم نہیں دیں گے، اپنی جان چلا گیا مسجد میں، ہم یہاں سونے نہیں دیں گے، مجھے کتنا مارتا ہے، دوسرا گیا، تیسرا گیا، 10 نوجوان کھڑے گئے، پتہ نہیں چلا یہ 10 نوجوان جیت گئے۔
अब पहले ही डर के घुस गया। तो कौन जाएगा लेने, कौन जेल जाएगा, कौन क्या करेगा, तो होगा। तो फौजियों और नापाक हुकूमत के बलबूते पे इमाम हुसैन की शहादत हुई। बात समझे ना। लेकिन वो हुसैन थे, हक पर कायम थे, बोले है ना कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इसलिए करबला से यही पैगाम मिला कि आप भी हक बोले, हक पर कायम रहें। तकरीर हमारी खत्म हो रही है, बस इतनी बात जरूर है कि आप अपने घर में जाकर अपनी बहन को, अपनी लड़कियों को बताओ कि तखना के ऊपर पैजामा नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। बोलो नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इमाम हुसैन गवाह है, नबी गवाह है, हुसैन भी है, उनके नाना जान भी है। इस्लामी शान नहीं है, इस्लामी शान के खिलाफ है। और अपने मोबाइल से अल्लाह ताला बोलने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा कभी मौका मिला तो इस्लामी माशरा पे हम ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि 2.5 घंटा तक आप उठेंगे नहीं, मस्त हो जाएंगे। आज तो थोड़ा थोड़ा सब बोल दिया।